نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الانور والجبین الازہر صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ والسلام کے بعد آج جس موضوع سے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے وہ اسلام میں شریعت میں انتہائی اہمیت کا حامل موضوع اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ اہم یعنی فرض نمازوں سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز قائم کرنے کا حکم قرآن میں کئی بار ارشاد فرمایا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی احادیث طیبات میں اس کی تلقین فرمائی، صحابہ کی مجلس میں بھی، انفرادی طور پر بھی صحابہ کرام کو اپنے خطبات میں بھی، اور کئی مواقع پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبادت سے متعلق، نماز کو قائم کرنے سے متعلق ارشادات فرمائے۔ آیات قرآنیہ کے لحاظ سے آپ نے بارہا سنا ہے، علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ کتنی تاکید کے ساتھ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں نماز کو قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ سورہ مائدہ کی اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اگر تم نے نماز کو قائم رکھا، تم زکوٰۃ دیتے رہے، میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے، ہمیشہ ان کے مشن کی مدد کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو دین کی حمایت اور نصرت میں مال خرچ کر کے قرض حسنہ دیتے رہے، تو اللہ فرماتا ہے میں تم سے تمہارے گناہوں کو ضرور مٹاؤں گا اور یقیناً تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس آیہ مقدسہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے نماز کا حکم ہمیں ارشاد فرمایا، پھر اپنے اموال کی زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا، اور اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کرنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، اور یہ فرمایا کہ تم اللہ کو یہ اس کے دین کی مدد کر کے قرض حسنہ دو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور جس جنت کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ پھر وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے آپ دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد ہوتا ہے بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات،
نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور بہت ساری آیات ہیں، کیونکہ مختصر وقت ہے تو ان آیات میں اللہ کریم نے نماز کو قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور احادیث طیبات میں بھی اس کی اہمیت نماز کی، جس میں آج ہم انتہائی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارے بازار آباد ہوتے ہیں، ہماری مساجد ویران ہوتی ہیں، ہمارا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، نماز کی ہمیں جماعت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمارے دنیاوی امور تو بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ ہمارے یہ تمام دنیاوی امور جاری رہتے ہیں، لیکن حی علی الصلاح پر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ حی علی الفلاح، اللہ کی بارگاہ سے یہ ہمیں پکارا جاتا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، تو اس کامیابی کو چھوڑ کر ہم دنیاوی کامیابی میں مگن رہتے ہیں، دنیاوی کامیابی میں اپنا فائدہ سوچتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اس کامیابی سے خدا نہ خواستہ یہ کامیابی جو دنیاوی اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے ہمیں اور دیگر مصروفیت میں جو ہمیں کامیابی حاصل ہو رہی ہے، وہ کامیابی زیادہ اہم ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر اللہ نے رکھی ہے، کلمہ شہادت پر، اقامت صلاۃ پر، ایتاء زکوٰۃ پر، حج بیت اللہ اور صوم رمضان پر۔ متفق علیہ حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے انبیاء پر ایمان لانا، اور نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ایک عمارت، دنیاوی مثالیں، چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو دنیاوی مثالیں ہمارے لیے آسانی سے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، ہماری عقل میں آتی ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں تشریح کرتے ہوئے اس حدیث پاک کی، کہ جس طرح سے کسی عمارت کی آپ بنیاد میں اس کی مضبوطی کا خیال رکھنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ میں عمارت کھڑی کر رہا ہوں، مکان بنا رہا ہوں، کوئی بلڈنگ بنا رہا ہوں، کوئی عمارت بنا رہا ہوں یا بنوا رہا ہوں، تو اس کی بنیاد اتنی مضبوط ہو کہ مستقبل میں کوئی نقصان کا اندیشہ باقی نہ رہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہمیں کرنی پڑے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک بھی ہمارے مستقبل سے متعلق ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی اس کلمہ طیبہ پر ایمان کی عمارت کو کھڑا کر لیا، اسلام کی عمارت کو ہم نے استوار کر لیا، تو پھر اس عمارت کی بنیادوں میں ہمیں نماز کو قائم کرنے جیسی عبادت کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج بیت اللہ کرنا ہے اگر صاحب استطاعت ہیں، اور صاحب مال ہیں تو اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری اسلام اور ایمان کی بنیاد کو مضبوط کریں گی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تمہیں آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا، جس طرح تم اچھی عمارت، مضبوط عمارت بنا کر اس کی بنیادوں کو مضبوط کر کے تم مستقبل کے فکر اور اندیشے سے تم بری ہو جاتے ہو، تمہیں کوئی فکر اور اندیشہ نہیں ہوتا کہ مستقبل میں ہمیں کوئی تکلیف سہنی پڑے گی، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ایمان کی عمارت کو، اسلام کی عمارت کو تم نماز سے مضبوط کرو، اپنے اموال کی زکوٰۃ سے مضبوط کرو، رمضان المبارک کے روزوں سے مضبوط کرو، حج بیت اللہ سے مضبوط کرو۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس ایمان کی عمارت کو مضبوط بھی تم پاؤ گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس قدر اہمیت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں نماز سے متعلق، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم انتہائی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، انتہائی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے شریعت نے بعض چیزیں رکھی ہیں، انسان سفر میں ہے تو اسے یہ رعایت ہے کہ وہ جب اپنی منزل پر پہنچ جائے تو اس وقت وہ نماز ادا کرے۔ اگر وہ بیمار ہے
تو جس طرح آسانی کے ساتھ وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے بیٹھ کر نماز ادا کرے، اشاروں سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے وہ اشاروں سے نماز ادا کرے۔ اگر کوئی اور عذر یا مجبوری یا پریشانی ہے تو وہ اس کے آسانی کے عبادت کو آسانی سے ادا کرنے کے کئی طریقے شریعت نے بیان کیے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صحت ہونے کے باوجود، تندرستی ہونے کے باوجود، آسانی ہونے کے باوجود اللہ کے اس فرض کو پورا نہ کریں۔ اللہ کا یہ حق ہے، یہ حقوق اللہ میں سے ہے، اس کا جواب دہ ہمیں قیامت کے دن قبر میں ہونا ہے، حشر کے دن اس کا ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ اور اگر ہم اس میں کوئی کوتاہی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو ہم نے مساجد کو آباد کر لیا، تلاوت قرآن بھی ہم نے شروع کر دی، یقیناً اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس رمضان المبارک کی برکت سے اللہ پکا نمازی بنا دے، پکا قرآن پڑھنے والا بنا دے، مستقل نیکیاں کرنے والا اللہ بنا دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف رمضان المبارک میں ہم نمازیں پڑھیں، رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کریں، رمضان المبارک میں نیکیاں کریں۔ اللہ نے یہ زندگی عطا کی ہے تو اس زندگی میں بالغ ہونے سے لے کر موت تک اللہ نے عبادت کو، نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ نماز صرف رمضان المبارک میں فرض نہیں ہے، یہ نیکیاں کرنا صرف رمضان المبارک میں ضروری نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی تو زندگی ہی ہر لمحہ نیکی کے کاموں میں گزرنی چاہیے، اطاعت کے کاموں میں گزرنی چاہیے۔ اگر وہ دنیاوی اسباب بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے اختیار کر رہا ہے تو اس دنیاوی اسباب کے دوران بھی اسے یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ میرا کوئی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیاوی کام کا بھی اسے اجر اور فائدہ عطا فرمائے گا جو وہ اپنے بھلے اور فائدے کے لیے کر رہا ہے، لیکن دائرہ شریعت میں وہ کر رہا ہے، شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کر رہا ہے۔ اور حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہا کرتا تھا، خدمت کرتا تھا، رات کو بھی آپ کے استنجے کے لیے میں پانی آپ کو پیش کرتا، آپ کے وضو کے لیے آپ کو پانی پیش کرتا۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ سل یا ربیعہ، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں آپ سے۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟ ربیعہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہی کافی ہے کہ جنت میں مجھے آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کا ساتھ، جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں جنت میں بھی اسی طرح آپ کے ساتھ رہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اے ربیعہ پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو، یعنی زیادہ عبادت کرو۔ اگر تم جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو کثرت سجدوں سے میری معاونت کرو، میری مدد کرو۔ تو معلوم ہوا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی رفاقت حضرت ربیعہ کو عطا فرمائی، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، میری رفاقت چاہتے ہو تو پھر کثرت سجدہ کیا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، راتوں کو اٹھ کر اس کی بارگاہ میں اپنی جبینوں کو جھکایا کرو، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا تم سجدے ادا کرو گے، عبادت کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاؤ گے، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی قیامت اور حشر میں اور جنت میں میری رفاقت تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا بہترین نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہر آدمی یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، جنت میں سرکار کا پڑوس نصیب فرما، سرکار کا قرب نصیب فرما، لیکن وہ طریقہ بھی ہمیں اختیار کرنا ہے کہ جو جنت میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت تک ہمیں لے کر جائے گا، جو جنت تک ہمیں لے کر جائے گا۔ ہم جنت والے راستے پر ہی نہ چلیں، ہم قرب مصطفیٰ والے راستے پر ہی نہ چلیں، اطاعت مصطفیٰ والے ہم راستے پر نہ چلیں، اور ہم صرف یہ دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، ہمیں سرکار کا قرب نصیب فرما۔ تو وہ اسباب بھی ہمیں اختیار کرنے ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی جنت بھی عطا فرمائے گا اور جنت میں سرکار کی رفاقت بھی عطا فرمائے گا۔ اور وہ طریقہ، وہ اسباب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں حضرت ربیعہ کو عطا فرمائے اور قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کو عطا فرما دے۔
فرما دیے کہ اے میرے امتیوں، اگر تم جنت چاہتے ہو اور پھر جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو پھر کثرت عبادت کرو، سجدے کثرت سے کیا کرو، اللہ کی عبادت کثرت سے کیا کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت بھی عطا فرمائے گا اور جنت میں میری رفاقت بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا، تیرا فقر اور فاقہ ختم کر دوں گا۔ اور اگر ایسا تو نہیں کرے گا، یعنی میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرے گا، میری عبادت نہیں کرے گا، تو میں پھر تیرے ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو ختم نہیں کروں گا۔ تو اس حدیث پاک میں پہلی میں سرکار نے فرمایا جنت چاہتے ہو، جنت میں میری رفاقت چاہتی ہو تو کثرت عبادت کرو، کثرت سجدہ کرو۔ اور یہاں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی عبادت کے لیے اپنے رب کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو تو اللہ بے نیازی بھی عطا فرمائے گا، تمہارا فقر اور فاقہ بھی ختم فرمائے گا۔ اور اگر تم نے یہی بہانے رکھے، اپنے آپ کو عبادت سے دور رکھا اور بہانہ یہ کیا کہ بس مصروفیت بہت ہے، وقت نہیں ملتا، نماز کا وقت نہیں ملتا، کاروبار کی مصروفیت ہے، بال بچوں کی مصروفیت ہے، دیگر دنیاوی مصروفیات ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا، یعنی وہ تمہارے کام کاج پھر کبھی ختم نہیں ہوں گے اور فقر و فاقہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم صبح شام دن رات محنت کر کے ہم کمائی کر رہے ہیں، دنیا حاصل کر رہے ہیں، روزی کما رہے ہیں، لیکن اس روزی کمانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہارا فقر اور فاقہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر تم عبادت کرو گے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بے نیازی بھی عطا فرمائے گا اور تمہارا فقر اور فاقہ بھی ختم فرما دے گا۔ تو اگر فقر اور فاقہ ہمیں ختم کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے۔ اگر بے نیازی اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرنی ہے تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور اگر ہمارے دنیاوی مصروفیت ہی ہماری ختم نہ ہوئی، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت نہ کی، سجدے نہ کیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی فقر اور فاقہ کو بھی ختم نہیں فرمائے گا، بے نیازی بھی عطا نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہمیں مصروف کر دے گا۔ اور آج کل کے ماحول کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ جو بندہ جتنا دنیا میں مصروف ہوتا ہے، جتنا دنیا میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی عبادت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر 3 باتوں کا مزہ نہ ہوتا، سرور نہ ہوتا 3 باتوں میں، تو میں خدا سے ملاقات یعنی موت کو زیادہ پسند کرتا۔ اور میں زندگی کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ اس زندگی میں 3 چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، مزہ دینے والی ہیں، سرور دینے والی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سر کو ٹیکنے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ اگر اس میں سرور نہ ہوتا، مزہ نہ ہوتا، تو میں زندگی کے بجائے موت کو ترجیح دیتا۔ تو اللہ کے سامنے سر کو ٹیکنے کا مزہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ دوسری چیز کہ ایسی مجالس میں شرکت کا مزہ مجھے آتا ہے کہ جن میں سے اچھا کلام منتخب کیا جاتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی جاتی ہے، نیکی کی باتیں بتائی جاتی ہیں، خیر اور بھلائی کا کام کیا جاتا ہے۔ تو ایسی مجالس کو میں پسند کرتا ہوں، اور ایسی مجالس کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ ان میں سے اچھے کلام کو منتخب کیا جاتا ہے، جس طرح عمدہ کھجوروں کو چن لیا جاتا ہے۔ تو دنیاوی کلاموں میں سے اللہ کے کلام کو پسند کیا جاتا ہے، اس لیے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں اور مجھے مزہ آتا ہے۔ اور تیسری بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کرنے میں اتنا مزہ ہے کہ اگر یہ تین چیزوں کا مزہ نہ ہوتا تو میں خدا سے ملاقات کو زیادہ ترجیح دیتا، موت کو زیادہ پسند کرتا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں اللہ نے ایسی ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ ان 3 چیزوں میں اللہ نے سرور رکھا ہے، مزہ رکھا ہے کہ اس کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک دیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، مجالس خیر اور اچھی مجالس کو اختیار کیا جائے، اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے۔
تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ قول ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزوں میں کتنا سرور رکھا ہے۔ اور پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صحابی رسول سے کسی نے پوچھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کون سا عمل ایسا تھا کہ جس سے ہم یہ موازنہ کر سکیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کیسا ہوتا، کس طرح ہوتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز تھی، عبادت تھی کہ جس سے کفر اور ایمان کے درمیان فرق کیا جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ جو نماز ادا کرتا تھا اس معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ ایمان والا ہے، اور جو نماز ادا نہیں کرتا تھا ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ غیر مسلم ہے یا منافق ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں سامعین محترم کہ نماز کو اتنی اہمیت اللہ نے اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت میں دی ہے کہ اگر جو نماز ادا کرتا ہے تو اس کے ایمان کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن ہے، اور خدا نخواستہ جو نماز ادا نہیں کرتا اگر وہ مسلمان بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، لیکن ہم فرق نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمان ہے یہ یا غیر مسلم ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر رہا۔ تو ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اور جس طرح ہم اس ماہ مقدسہ میں ذوق اور شوق کے ساتھ نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، دیگر نیکیوں کا خیال کرتے ہیں، تو یہ ہمارے دروس بھی اسی لیے ہیں، یہ درس و بیان کا سلسلہ بھی اسی لیے ہے کہ اصلاح کریں ہم اپنی، اور دوسروں کی اصلاح، اگر خود ہم صحیح راستے پر ہیں تو دوسروں کی بھی اصلاح کریں۔ کہ اس ماہ مقدسہ میں اگر ہمیں نماز کی عادت نہیں ہے تو جس طرح اس ماہ مقدسہ میں ہم نماز کو ادا کرنے کا شوق کرتے ہیں، اس رغبت کے ساتھ اور پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ ہم روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وقت نکالتے ہیں، اسی طرح ہمیں سارا سال اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، سارا سال ہمیں اسی طرح عبادت کرنی چاہیے، اپنے وقت پر نمازوں کو ادا کرنا چاہیے، نیکیوں کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو کامیابی، دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی ہمارے لیے لائے گی، آخرت کی بھی کامیابی ہمیں عطا کرے گی، اور پھر جنت بھی عطا کرے گی، اور جنت میں سرکار کی رفاقت بھی ہمیں عطا کرے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدسہ کے صدقے ہمیں 5 وقتہ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشادات بیان کیے ہیں، جو صلہ اور اجر ان کو دیا جائے گا، اللہ کریم ان عبادات کے صدقے ہمیں بھی اس اجر اور صلے میں سے اللہ کریم ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز بشرط صحت اور بشرط زندگی کل آپ سے اگلی حدیث پاک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور بہت سارے جیسے میں روزانہ عرض کرتا ہوں، روزانہ میسیجز کے ذریعے، فون کے ذریعے ہمارے کافی احباب دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، دیگر دینی دنیاوی پریشانیوں میں اور آزمائشوں میں جو مبتلا ہیں، ان سب کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ کریم اس ماہ مقدسہ کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔